بجٹ 2026-27 کے ساتھ میں ہوں شاہزیب احمد۔ بجٹ کی آمد ہے، بہت جلد قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہوگا۔ بجٹ سپیچ ہم سب لوگ سن رہے ہوں گے اور امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے کہ کیا اس بجٹ میں بے روزگاری، اس بجٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کمی آئی ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے، جو انڈسٹریز بار بار مطالبات کرتی رہی ہیں کیا ان کے مسائل حل کیے جائیں گے، کیا بجلی ٹیرف کم کیے جائیں گے، اور کیا پاکستان میں اس بجٹ کے بعد کوئی ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارے ملک میں ایکسپورٹ سے بھی اضافہ ہو سکے اور ہماری اس جو ڈیٹ ہے، جو آئی ایم ایف کے ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامز ہم بار بار جاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں کوئی نجات مل سکے گی۔ لیکن اس وقت ہماری اکنامیکل جو کنڈیشنز ہیں اس کے مسائل کیا ہیں؟ پھر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امپورٹ بل میں ایک تو مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، عوام اس سے الگ پریشان ہے، اور ابھی بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت ہمارے مہنگائی کی شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، 2004 سے 2007 تک وہ فائنانس ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، پھر ساتھ میں پنجاب میں بھی اکنامک افیئرز کے ایڈوائزر کی ذمہ داری نبھا چکے ہیں، پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بھی وہ چیئرمین رہ چکے ہیں، اکانومسٹ ہیں، اکانومی کو اور اس وقت جو حکومت کی پالیسی میکنگ ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، گورننس کو اچھے سے سمجھتے ہیں، اس پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو ہماری معاشی حالت ہے وہ کیا ہے، اور پھر بجٹ کی آمد ہے، بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ پاسبلٹی ہے کہ کسی قسم کا عوام کو ریلیف مل سکے یا ایسا ممکن نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب بجٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال آتا ہے، اس بار بھی آ رہا ہے، لیکن کیا امیدیں لگائیں؟ جب ہم جی ڈی پی گروتھ کی بھی بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت ہدف ہے جی ڈی پی کا وہ حاصل نہیں ہو سکے گا، تو کیا حکومت کی اس وقت ترجیحات صرف اور صرف معاشی استحکام ہوگا اس بجٹ میں؟ دیکھیں اس وقت پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی مینجمنٹ کے نیچے ہے، پہلا بات تو یہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ فوکس حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کیسے کرنا ہے، اور وہ ٹیکسز کے ذریعے پورا کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک آپ پہ پابندی سی لگائی ہوئی ہے کہ جتنا آپ کا خرچہ ہے اس سے زیادہ آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ پرائمری سرپلس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے ٹیکسز اکٹھے ہونے چاہیے کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر بھی پورا کریں اور تھوڑا سا بچ جائے تاکہ آپ اپنے پرانے قرضے واپس کر سکیں۔ یہ ان کا ایک بیسک ایم ہے آئی ایم ایف کا۔ اس کی وجہ سے ہماری جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک فوکس ہے حکومت کا ٹیکسوں کے اوپر، صرف ٹیکس کلیکشن کے؟ ہر قسم کا ٹیکس ہو، پیٹرول پہ ٹیکس ہو، کھانے پہ ٹیکس ہو، چلنے پہ ٹیکس ہو، کپڑوں پہ ٹیکس ہو، جوتوں پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ پاکستان میں جو چیز بھی ذرا ہلتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ پوری طریقے سے یوز نہیں ہو رہی۔ تو ان ادر ورڈز ہمارا فوکس ٹیکسوں پہ ہے اور ضرورت اکانومی کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کو لے لیں تو تقریباً اگر ہر قسم کے ٹیکس ملا لیے جائیں تو تقریباً 50% ان کے پروفٹس جو ہیں وہ ٹیکسوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب وہ ٹیکسوں میں پروفٹ آدھا چلے جاتا ہے، اس سے پہلے بجلی دنیا کی سب سے مہنگی بجلی بھی پاکستان میں ہے، اس کے بعد اور بھی بے شمار پرابلمز ہیں کہ آپ کی لیبر فورس اتنی سکلڈ بھی نہیں ہے، سو انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور انویسٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی پاکستان اکنامک گروتھ نہیں کر سکتا۔ اکنامک گروتھ اگر نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جاب کریشن جو اکانومی کو چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں کر سکے، تو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ نہیں بن رہے جس طرح سے بننے چاہیے۔ اور پاکستان کیونکہ ایک بڑا ینگ ملک ہے ان دا سینس کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت ینگ ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 25-30 سال کی رینج میں جو آبادی ہے وہ 60 سے 70% ہے، اور ہر سال آپ کو تقریباً 30 لاکھ کے قریب نئے جابس چاہیے۔
تو وہ انویسٹمنٹ سے آتے ہیں، اور انویسٹمنٹ اب ماحول نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا میجر پرابلم ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار پرابلمز ہیں جو کہ میں اس کو گورننس کے زمرے میں ڈالوں گا، اس کو میں انسینٹیوز جو ہیں اکانومی کے وہ غلط طریقے کے بنے ہوئے ہیں اس میں ڈالوں گا۔ لیکن کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ٹیکس سسٹم کی بات کی ہے، کیا یہ فنڈامنٹلی فلاڈ ہے یا پھر ہماری امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے؟ اور سیکنڈلی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس اگر ہم ریئلسٹک آپشنز کی بات کریں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ آپ نے اپنے اخراجات ٹیکسز سے پورے کرنے، سو اگر آپ کے ٹیکسز پورے نہیں ہو رہے تو پھر آپ اپنے اخراجات کم کریں۔ سو ایک آپشن حکومت کے پاس یہ ہے کہ اخراجات کو کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ اب وہ کیسے کم کیا جائے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہماری، اس میں تقریباً 45 سے 50 منسٹریاں ہیں، اتنے ہی منسٹر ہیں، اتنے ہی سیکٹریز ہیں، اتنے ہی ایڈیشنل سیکٹریز ہیں، ڈپٹی سیکٹریز ہیں، جوائنٹ مطلب ایک فوج ہے پوری بیوروکریسی کی اور منسٹرز کی، اور یہ ان پہ خرچہ خاصا ہوتا ہے، اور یہ اکانومی میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ مارجنل ہے۔ کسی نے یہ نہیں، پاکستان کے نظام میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ منسٹر صاحب آپ کے منسٹری نے پاکستان کی اکانومی کو کیا فائدہ پہنچایا، یا عوام کو کون کون سی آپ نے سہولت دی، یا عوام کے لیے آپ نے کیا کیا۔ یہ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ سو پہلا، اور یہی حساب پروونشل گورنمنٹس کا ہے، وہاں بھی اتنی فوج ہے، پھر ان کی مراعات ہیں۔ تو پچھلے سال کا بجٹ جو تھا تقریباً، اگر میں کریکٹلی یاد کروں تو 28,000 ارب کا وہ بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کا۔ تو اتنا زیادہ اگر آپ بجٹ لگا رہے ہیں حکومتی کاموں پہ، اور حکومت کے کاموں کی وجہ سے اکنامک گروتھ بھی نہیں ہو رہی، اور آپ کی گروتھ جو ہے 1-2% ہو رہی ہے، یا رکاوٹیں زیادہ ہیں گروتھ میں بنسبت کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ پھر حکومت کا سائز آپ کو کم کرنا پڑے گا۔ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ بوجھ کی، جو NFC ایوارڈ ہے۔ جی، اس میں اب آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو جو بوجھ جو کم کرنے کی بات ہے اس کو ہم ڈاؤن سائزنگ کہتے ہیں اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آئی تھنک ایک تو آپ کو ڈاؤن سائزنگ، سیریس ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ دوسری بات جب آپ کریں گے کہ جی آپ نے جو پھیلاؤ ہے آپ کی ٹیکس ریٹس کا، ان کا انسینٹیوز کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی اگر اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی مراعات ملتی ہیں، اور کیا فوکس ہے اس کا انویسٹمنٹ پہ؟ تو ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے اس میں ہم ایک پروٹیکشن کا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے۔ پروٹیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی پاکستان میں چیز بنا رہے ہیں، مثلا گاڑیاں بن رہی ہیں، تو ہم باہر سے گاڑیوں پہ بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیٹ سے 70% ڈیوٹی آپ نے لگا دی کہ باہر سے گاڑی آئے گی تو وہ 70% ڈیوٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مینوفیکچرر ہے وہ اپنی قیمت 70% اوپر کر سکتا ہے عالمی سطح سے۔ تو اگر وہ 70% زیادہ ایکسپینسو ہوگی گاڑی انٹرنیشنل لیول سے، تو پہلی بات ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ بہت مہنگی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کو بڑی مہنگی چیز ملے گی۔ سو پروٹیکشن پاکستان کی اکانومی میں میرا خیال ہے کہ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ پروٹیکشن پاکستان میں ہے۔ اگر آپ بسکٹ دیکھ لیں، کوکا کولا دیکھ لیں، کوئی چیز بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ کو بے شمار پروٹیکشن ملے گی۔ آپ پنکھا دیکھ لیں، پنکھے کے اوپر پروٹیکشن ہوگی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کے مطابق چل سکتی ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں جا سکتی، یا ریجنلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ریجنلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہماری جو کمپیٹیٹیونیس ہے
وہ اتنی لو ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات پھر آ جاتی ہے کہ ہماری بجلی بہت مہنگی ہے, سب سے مہنگی بجلی خطے میں ہمارے پاس ہے. اس کے بعد پھر ٹیکسز کی تو ہم پہلی بات کر چکے, بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. اچھا تو کمنگ بیک ٹو ٹیکسز, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اور آپ کی ایگریکلچر بھی ہے, وہ دونوں بیرون ملک کمپیٹیٹیو نہیں ہے. اندرون ملک وہ کر سکتے ہیں, اور اندرون ملک آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے پچھلے 3 سال میں مہنگائی میں پھنسے رہے, بالکل انفلیشن بہت زیادہ ہوئی, آمدن نہیں بڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ جی لوگ انویسٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سو آئی تھنک ایک یہ انویسٹمنٹ کا کرائسس ڈیفینیٹلی ہے. سو ایک ٹیکس کا اوور برڈن ہے, انویسٹمنٹ کا کرائسس ہے, اور پھر آپ نے گورننس کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کریں.